آج 6 رجب المرجب ہے اور حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اس لیے تمام اسلامی بھائیوں کو میرے طرف سے عرس غریب نواز مبارک ہو۔ حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں جن کے شان میں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک کتاب ہے جس میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بانجھ عورت آئی، بے اولاد عورت آئی، اور اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے غریبوں کی مدد کرنے والے، اے غریب نواز، اے غریبوں کو نوازنے والے، میری ایک فریاد ہے، میری ایک عرضی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے غریب نواز، میری شادی کے کئی سال ہو گئے لیکن اب تک میں اولاد سے محروم ہوں۔ یا غریب نواز، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ یا غریب نواز، میرے پاس دھن دولت بے شمار ہے، ہر چیز سے میں خوش ہوں، لیکن مجھے ایک اولاد نہیں ہو رہا ہے، اس سے میں بہت مایوس ہوں، بہت محروم ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ یا غریب نواز، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے گا تو میں اس اولاد کو لا کر پکتی ہوئی دیگ میں ڈال دوں گی۔ اس عورت نے غریب نواز کی بارگاہ میں اتنی فریاد کی اور چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے گھر میں ایک اولاد پیدا ہوا۔ وہ عورت ماں بن گئی اور وہ عورت وعدے کے مطابق اپنی اولاد کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ اے غریبوں کے نوازنے والے، اے غریب نواز، یہ آپ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کر دیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ چاہے تو اسے رکھ لے یا مجھے واپس کر دے۔ وہ عورت اتنا کہہ کر اور پکتی ہوئی دیگ کے پاس گئی اور پکتی ہوئی دیگ میں اپنے بچے کو ڈال دی۔ جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت نے پکتی ہوئی دیگ میں اپنے بچے کو ڈال دیا ہے، اس کا بچہ جل کر خاک ہو گیا ہوگا۔ جب لوگوں نے قریب جا کر دیگ میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ پکتی ہوئی دیگ میں بچے کھیل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ اورنگزیب جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک اندھا ہے جو غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ اے غریب نواز، میری آنکھوں میں بینائی دے دے، میری آنکھوں میں روشنی عطا کر دے۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے پوچھا کہ اے اندھے، تم یہاں پر کتنے دنوں سے اپنے آنکھ کے لیے فریاد کر رہے ہو؟ تو اندھے نے کہا کہ اے بادشاہ، میں کئی دن سے غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اور اپنی آنکھ کے لیے فریاد کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک میری آنکھوں میں بینائی نہیں آئی ہے، میری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، اس اندھے کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ اے اندھے سن، میں غریب نواز کی مزار مقدسہ پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو تیری آنکھوں میں روشنی دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آنکھوں میں بینائی دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تیری آنکھوں میں روشنی میرے واپس ہونے تک نہیں دکھائی دیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ جب اتنا کہا اور بادشاہ اورنگزیب غریب نواز کی مزار پر گئے حاضری دینے کے لیے تو اس اندھے نے غریب نواز کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کیا، دل سے رو رو کر فریاد کیا کہ اے غریب نواز، پہلے تو میری آنکھ کا سوال تھا لیکن اب میری جان کا سوال ہے۔ اے غریب نواز، اگر تو نے مجھے آنکھ عطا نہیں کیا تو یہ بادشاہ مجھے مار دے گا۔ دل سے رو رو کر غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کیا
اور جب بادشاہ اورنگزیب واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس اندھے کو آنکھ مل چکی ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ اے اندھے، اگر تو پہلے ہی دن سچے دل کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کرتا تو تجھے پہلے ہی دن تیری آنکھ واپس مل جاتی۔